بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست، یہ کسی کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کم از کم میں تو اس سے متاثر ہوں۔ دوپہر نے بظاہر رائحہ کو دیکھتے ہوئے دل میں اقرار کیا، یہ گلاسز میرے خیال سے بہترین ہیں، آپ یہ لے لیں۔ رائحہ نے مسکرا کر دوپہر سے کہا، ٹھیک ہے، آپ پیک کر دیں۔ شاپ کیپر سے مخاطب ہوتے دوپہر نے اپنا کریڈٹ کارڈ والیٹ سے نکالا۔ آپ کا شکریہ، ڈاکٹر رائحہ بخاری۔ دوپہر نے مسکرا کر رائحہ کی طرف دیکھا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس آپ میری سروس کی پیمنٹ کر دیں۔ اب وہ سیریس تھی، مسکرا نہیں رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون سی سروسز؟ دوپہر اب حیرت کے سمندر میں غوطہ لگا رہا تھا۔ میں نے ابھی آپ کو گلاسز خریدنے میں مدد دی، اور وہ بھی آپ کے کہنے پر۔ وہ اب سوالی انداز میں دوپہر کو پوچھ رہی تھی، جی مگر کیا؟ اس سے پہلے دوپہر کچھ بولتا وہ ہی بول پڑی، آپ دیکھنے میں تو کافی سمجھدار دکھتے ہیں، انفیکٹ دیکھنے میں تو آپ بزنس مین بھی لگتے ہیں۔ وہ سر سے پاؤں تک دوپہر کو دیکھتے ہوئے بولی، مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ساری مارکیٹ صرف اور صرف آئیڈیا کی ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو بہترین سروس دی گلاسز خریدنے کے لیے، اس لیے اب آپ میری سروسز کی پیمنٹ کریں گے۔ رائحہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، مگر آپ مجھے پہلے بھی مشورہ دے چکی ہیں، اس وقت تو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر اب کیوں؟ دوپہر کافی حیران تھا، وہ الجھا ہوا تھا، یہ اس کے لیے بہت ہی نئی چیز تھی۔ اس وقت میں نے اپنی مرضی سے دی تھی، مگر اب آپ کے کہنے پر میں نے اپنا قیمتی وقت آپ کو دیا، اس لیے چپ چاپ میری پیمنٹ کی واچ کی پیمنٹ کر دیں۔ دوپہر نے بے بسی سے شاپ کیپر کو گھڑی کا بل بھی کریڈٹ کارڈ میں سے کاٹنے کو کہا۔ ڈاکٹر رائحہ بخاری گھڑی لے کر جانے لگی، پھر کسی خیال کے تحت 2 قدم الٹے چل کر دوپہر کے برابر رکی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو اپنا والیٹ بھی تبدیل کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے شاپ سے باہر نکل گئی۔ دوپہر ابھی رائحہ کی بات ٹھیک سے سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ اس کے طوطے ایک بار پھر بل دیکھ کر اٹھ چکے تھے۔ واچ پیمنٹ فار دا سیک آف 40,000 پاکستانی روپیز، یہ تو واقعی بہت مہنگی تھی۔ نرمین دن کو یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تو بہت اپسیٹ تھی، کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہو گئی، اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ فریش ہونے کے لیے الماری سے کپڑے نکالنے لگی، جب اس کی نظر الماری پر چپکے کاغذ پر پڑی تو وہ مسکرا کر خود ہی ہونٹوں کو چھونے لگی۔ کپڑے چھوڑ کر موبائل آن کیا اور کپڑے لے کر فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ میسیج ٹون بجی۔ امید کے عین مطابق حنین کا میسیج تھا، اچھا کیا مس جو ابھی بلاک نہیں کیا، ورنہ بی بی تمہیں میری پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ کا تو پتہ ہی ہے۔ پرسنالٹی تو ہے ہی، ایٹیٹیوڈ بھی لش ہے، تیری فرینڈ لسٹ سے زیادہ میری بلاک لسٹ میں رش ہے۔ نرمین نے مسکرا کر جواب سینڈ کیا، نرمین کے بچی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کیسی باتیں کر رہی ہو اور کس سے کر رہی ہو؟ اندازہ ہے نا تمہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حنین کا حیرت بھرا جواب آیا، جو کہ نرمین کے لیے ان ایکسپیکٹڈ بالکل بھی نہ تھا۔ جی بالکل اندازہ ہے، میں نرمین احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں حنین ملک سے بات کر رہی ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ صرف تمہاری پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ ہے، باقی دنیا ان چیزوں سے بے نیاز ہے، نرمین نے جواب دیا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا تھا، مگر اب یقین ہے نرمین تم ٹھیک نہیں ہو۔ آج کے واقعے نے تمہارے ذہن پر بہت اثر کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے سیڈ ایموجی بھی بھیجے۔ اداس ایموجی بھیجنا حنین کا عام نہیں تھا۔ حنین، جو اللہ نے تمہیں یہ اتنی بڑی بڑی گول مٹول الو جیسی آنکھیں دی ہیں، ان سے میرا میسیج غور سے پڑھو۔ اگر تم نے یہ سیمیسٹر کلیئر نہیں کیا تو پھر مجھے کچھ نہ کہنا، میں شادی کر کے کسی اور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ویسے بھی بقول تمہارے میری عمر بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ نرمین نے دھمکی آمیز لہجے میں حنین کے میسیج کا جواب دیا۔ نرمین، یار کیا ہوا ہے تمہیں؟
कैसी बातें कर रही हो, जान लोगी मेरी। अब वो शरारत पर उतर आया था और नरमीन जानती थी कि उसकी इसके बाद खैर नहीं होती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, 3 महीने हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना जानते हो क्या, मेरी शादी की बिरयानी खाने के लिए तैयार रहो। नरमीन ने मैसेज टाइप करके मोबाइल रख दिया। कुछ देर इंतज़ार करती रही, मगर जब हनैन का जवाब नहीं आया तो कपड़े पकड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उधर महानूर की ज़िंदगी, जिसमें ना सुबह थी ना शाम, बस एक ही घड़ियाँ थीं। महानूर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों में ब्रश करने लगी थी जब किसी खुशगवार याद ने इसे अपने अहाता में ले लिया। महानूर का माजी, जो उसे शिद्दत से याद आने लगा, जो जब भी याद आता था उसको मुस्कुराहट आ जाती थी, लेकिन शायद वो कुछ ही देर की होती, उसे खुशियाँ रास नहीं थी। आज हवेली में बहुत चहल पहल थी, हर किसी का चेहरा खुशी से दमक रहा था। और क्यों ना होता, आखिर आज का दिन उन सब के लिए बहुत ख़ास था। सरदार दिलावर अली ख़ान बार बार ज़नान खाने के चक्कर लगा रहे थे। सब तैयारियां मुकम्मल है ना, कोई कमी ना रह जाए। वो बार बार बेगम कौसर और बेगम नसरीन से पूछते तो वो हंस पड़ती, क्या हुआ आपको आज, कह तो दिया है सब ठीक है, फिर क्यों आ जाते हैं। चाहे मेहमान खाने में मेहमान आने वाले होंगे, उधर के इंतज़ाम देखिए, कुछ कमी ना रह जाए। बेगम नसरीन ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा, हाँ ठीक है, पता है, बस तसल्ली करने आया था। मैं चाहता हूँ चौधरियों को पता चले कि किस ख़ानदान में रिश्ता कर रहे हैं। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझें कि महानूर इनकी बहू बन रही है। अगर इनका लड़का इकलौता है, पढ़ा लिखा और ख़ूबसूरत है, तो हमारी बेटी भी किसी हूर से कम नहीं है। और तुम्हें तो मालूम है, मुझे महानूर अपनी बेटियों की तरह अजीज़ है, सरदार दिलावर अली ख़ान ने कहा। वो काफ़ी जज्बाती हो रहे थे और मौका भी ऐसा था। आज चौधरियों ने शादी की तारीख पक्की करने आना था। जब चौधरी असद का रिश्ता महानूर के लिए आया था तो हवेली में किसी को भी इतराज़ न था, क्योंकि ख़ानदान में महानूर के साथ का जोड़ मौजूद नहीं था, इसलिए इसकी शादी ख़ानदान से बाहर ही होनी थी। मगर इतना अच्छा रिश्ता ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। गांव में सिर्फ 2 ही हवेलियां थीं, एक सरदारों की और दूसरी चौधरियों की। दोनों ज़मींदार ख़ानदान थे, हम पल्ला भी थे, बहुत अमीर थे, रख रखाव वाले थे, इसलिए फ़ौरन ही हाँ कर दी गई। मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। औरतों को महानूर के कमरे में बैठा दिया गया। वो बार बार महानूर के सदके वारी जा रही थी। महानूर अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। मर्दों ने फैसला किया कि आने वाले जुम्मा को बाद नमाज असर महानूर और असद का निकाह पढ़ाया जाएगा और 15 दिन बाद इनकी जुम्मे के दिन ही रुखसती होगी। दिन पर लगाकर उड़ रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, ऐसा कि जैसे परियों के देश में हो। महानूर के ससुराल से बहुत ही खूबसूरत और महंगे कपड़े, जूते और ज्वेलरीज आई थीं, जिसे देखकर नसरीन बेगम और कौसर बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, जिसने इनकी बेटी के नसीब इतने अच्छे लिखे। निकाह के वक्त इस बात ने सबको चौंका दिया, वो महानूर का हक महर था। असद ने अपने हिस्से की सारी ज़मीनें महानूर को हक महर में दे दी थीं। इस पर जहाँ सरदार दिलावर अली ख़ान और सरदार हशमत अली ख़ान खुश थे, तो वहाँ हैरान भी कि ये क्या किस्मत पाई है महानूर ने। इतने लाड तो कभी हमने नहीं उठाए जितने इसके ससुराल वाले उठा रहे हैं। सरदार हशमत अली ख़ान ने सोचा और दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। निकाह के बाद असद ने महानूर से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अब वो उसकी बीवी थी और वो उससे एक बार मिलना चाहता था, उसका दीदार करना चाहता था। सरदार हशमत अली ख़ान को अगरचे ये बात पसंद नहीं आई, मगर सरदार दिलावर अली ने इजाज़त दे दी। बेटा, वैसे तो ये बात मुनासिब नहीं है, मगर हम आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। जब तक खाना नहीं लगता आप बात कर सकते हैं। मगर सरदार दिलावर अली ख़ान ने महानूर के कमरे के बाहर असद को छोड़ते हुए कहा, जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, बस कुछ बात ही करनी है।
مجھے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اسد نے ادب سے جواب دیا۔ وہ ان کا مطلب جان چکا تھا اور وہ اپنی حدود بھی جانتا تھا، اور کمرے کا دروازہ کھولتا اندر قدم رکھا۔ ماہنور پر نگاہ پڑتے ہی وہ تو مانو بت ہی بن گیا۔ ماہنور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ وہ کوئی افسرہ پری یا حور لگ رہی تھی، کم از کم اس دنیا کی تو بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سراپا حسن تھی۔ جب کافی دیر اسد اسے کھڑا دیکھتا رہا تو وہ ماہنور کو ہنسی یاد آ گئی۔ وہ بہت زور سے ہنسی۔ اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ اس نے شرارت سے اسد کو دیکھتے پوچھا۔ ماہنور کی آواز نے اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لایا۔ اسد چلتا ہوا ماہنور کے بالکل پاس آ گیا۔ اب وہ ماہنور کی پشت اسد کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مرر میں دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو کہو۔ ماہنور کو اسد کی خاموشی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تمہیں دیکھوں یا بات کروں، اسد نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ماہنور کی آواز میں خوشی اور شرارت دونوں کے رنگ موجود تھے۔ ماہنور، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ آج سے میری ہر چیز تمہاری ہے۔ تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ تم میری پہلی محبت ہو۔ مجھے شرم نہیں یہ اقرار کرنے میں کہ میں نے تمہیں پہلی نظر میں ہی جان لیا تھا۔ تم میری جان بن گئی تھی۔ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ ماہنور، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، وعدہ ہے تم سے۔ اسد محبت سے چور لہجے میں ماہنور کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تم نے اتنا زیادہ حق مہر کیوں رکھا؟ ماہنور نے مرر میں آنکھیں اچکا کر کہا۔ وہ زمینیں، وہ تو اسی دن تمہاری ہو گئی تھیں جب تم مجھے ان کھیتوں میں نظر آئی تھی اور ان کھیتوں میں ہی ملی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، یہ آج سے تمہاری یاد نہیں آیا یاد؟ اسد نے ماہنور کے سر پر اپنی گال رکھتے کہا۔ ماہنور خوشی اور شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اچھا، میں آج بہت خوش ہوں، مانگو مجھ سے کچھ، اسد نے ماہنور سے پوچھا۔ ماہنور نے کچھ دیر سوچ کر کہا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ بس؟ اسد ہنس پڑا۔ لڑکی، کچھ اور بھی مانگو، کچھ زیادہ، اتنا مانگو کہ مجھے دینے کا مزہ آئے اور تمہیں لینے کا۔ آخر کو تم سردار صاحب سے لے چکا ہوں میں، اب تم چوتھریوں کے خاندان کا حصہ بن چکی ہو۔ اسد مرر میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اچھا، پھر مجھے ساری دنیا کی سیر کرنی ہے۔ میں کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئی، میں نے تو گاؤں بھی پورا نہیں دیکھا ہے۔ وہ انتہائی معصومیت سے بولی، لیکن لہجے میں افسردگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، یہ تم نے صحیح کہا۔ چلو سمجھو تمہاری خواہش پوری کر دی ہے میں نے۔ ہم شادی کے بعد ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ وہ یہ سنتے ہی بہت خوش ہوئی۔ اسد نے مسکرا کر کہا۔ وہ اتنی شدت سے کہہ رہا تھا کہ وہ اچانک ہی بولی، سچ؟ واقعی میں؟ وہ ریلی بہت خوش تھی۔ ماہنور نے آنکھیں کھول کر بے یقینی سے اسد کو دیکھا۔ اسے خود کی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسد نے کہا، سنو، اب کیا جان لوگی؟ ایک تو ویسے ہوش اڑا رہی ہو میرے اوپر سے، آنکھیں تو نہ دکھاؤ۔ میں نے ابھی جینا ہے تمہارے ساتھ، زندگی گزارنی ہے، ایسے تو میں بہت جلدی مر جاؤں گا۔ تمہارا ابھی اتنا بولا ہی تھا کہ اسد نے ماہنور کے گرد اپنی بازوں کو حائل کرتے ہوئے کہا، چاہے جانے کا احساس ایک عام انسان کو بھی کوہ ہمالیہ بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت خاص سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حالت اب ماہنور کی تھی۔ وہ آسمانوں میں اڑنے لگی تھی جب فون کی آواز پر وہ چونکی، اور اب وہ مرر میں اکیلی تھی۔ اس کے خوابوں کا شہزادہ کہیں کھو گیا تھا۔ فون پکڑا تو اس پر زریاب کالنگ آ رہا تھا۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ سب کچھ چھن کر کے ٹوٹ گیا۔ اللہ کرے تم مر جائے۔ زریاب، تم کیوں نہیں مرتا؟ تم مرے گا تو میری سزا ختم ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر اس کے ساتھ ہوا ہی اتنا برا تھا۔ دوپہر نے صبح صبح عطرت کو تیار دیکھا تو کافی حیران ہوا۔ حیران ہوتے ہوئے اس کے پاس آیا اور بولا، اس وقت لان میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ خیر ہے گڑیا، اتوار والے دن اتنی صبح اور اتنی تیاری؟ آئی بروز کو اچکا کر پاس آتی عطرت سے کہا،
بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اطرت نے بیٹھتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ بولنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں بہت سی خوشی نظر آ رہی تھی۔ گڑیا ویسے تو مجھے کافی کام ہے لیکن اگر تم اصرار کرو گی تو میں چلنے کو تیار ہوں، زبیر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ ہم حالہ بی کے گھر جا رہے ہیں، اطرت نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہم سے کیا مراد ہے؟ زبیر نے ہم پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہم مطلب ہم، اطرت نے مزید کنفیوز کرنے کے لیے کہا۔ وہ جان بوجھ کر بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ گڑیا میرے خیال سے تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو کہ مجھے چکر دے سکو۔ اب ٹھیک بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ زبیر نے اطرت کی پونی کھینچتے ہوئے کہا۔ بھائی اصل میں، اطرت نے کہتے ساتھ ہی زبیر کے پاس کھڑی ہو کر کان میں آہستہ سے کہا۔ ہمیں انگلی کے اشارے سے اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اندر کی طرف انگلی گھما کر بولی، اور اماں بی کو اس گھر میں رونق چاہیے، یعنی؟ زبیر نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اطرت کو دیکھا۔ یعنی کہ میں اور اماں بی آج آپ کے لیے چاند جیسی دلہن دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر آپ بھی چاہیں تو ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں۔ اطرت کہتے ساتھ ہی سیدھی کھڑی ہو گئی اور آنکھوں سے پوچھنے لگی، چلنا ہے کہ نہیں؟ وہ جانتی تھی کہ وہ لازمی ساتھ چلے گا۔ تو یہ بات ہے، اب میں اپنی بیگم کے معاملہ میں تمہارے اوپر بھروسہ تو نہیں کر سکتا، اس لیے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ وہ یہ کہتے ہی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ سچ مچ، اطرت چیختے ہوئے زبیر کے ساتھ لگ گئی۔ زبیر کا مچ اسے اس وقت بہت اچھا لگا۔ زبیر نے اطرت کو اپنے ساتھ لگایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ساتھ چلنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اطرت کی خوشی کے لیے اس کا دل رکھنے کو ہی اچھا سمجھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ زبیر گاڑی میں مسلسل رائحہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ جب سے گاڑی میں بیٹھا تھا ڈاکٹر رائحہ ہی اس کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی۔ وہ خود میں بڑبڑا رہا تھا، کیا چیز ہو تم ڈاکٹر رائحہ بخاری؟ زبیر نے موبائل نکال کر حنین کو میسج کیا کہ وہ زریاب کے فلیٹ پر پہنچے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، اور میں کچھ نہ کچھ تو کروں گا ڈاکٹر رائحہ بخاری تمہارا۔ یہ کہتے وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ نرمین کے میسج نے حنین کا پارا بہت ہائی کر دیا تھا۔ وہ اب مسلسل کمرے میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ بڑی آئی، میری شادی کی بریانی کے لیے تیار رہو، وہ اس کی نقل اتار رہا تھا۔ نرمین کی بچی، تمہیں تو میں بعد میں دیکھتا ہوں اور اچھے سے بتاؤں گا کہ حنین ملک مجھے یعنی حنین ملک کو دھمکی دیتے کیسے ہیں، مگر پہلے ذرا ڈیڈی کی خبر تو لوں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، سیانے کہتے ہیں پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ حنین نے دل میں سوچتے ہوئے ملک نذیر کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، ملک صاحب جو بیگم غزالہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھے، حنین کو دیکھتے ہی بولے، آؤ بیٹا آؤ، دیکھو تمہاری ممی کتنی بری طرح ہار رہی ہیں۔ جبکہ غزالہ بیگم نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ اب ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں مجھے شطرنج کھیلنا نہیں آتی، پھر بھی آپ مجھے ہرا کر خوش ہوتے ہیں۔ ہمت ہے تو میرے شہزادے، میرے بیٹے حنین کو ہرا کر دکھائیں۔ اور ساتھ ہی اپنی جگہ حنین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مام، اب آپ دیکھیں میں کیسے ڈیڈ کو ہراتا ہوں۔ حنین نے بیگم غزالہ کی جگہ بیٹھتے ہوئے ملک نذیر کی طرف شرارت بھرے انداز میں کہا، بیٹا جی آپ ابھی اتنے بڑی نہیں ہوئے کہ مجھے اپنے باپ کو ہرا سکیں۔ ملک نذیر نے ہنستے ہوئے دوبارہ شطرنج کو ترتیب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر شرط لگی، اگر آپ جیتے تو میں آپ کو MBA کر کے دکھاؤں گا، اور اگر میں جیتا تو آپ وہ کریں گے جو میں کہوں گا، منظور؟
ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی بیگم غزالہ کی طرف دیکھا جیسے ان کی حمایت چاہ رہا ہو اور انہیں گواہ بنا رہا ہو۔ ہاں جی، اب بولیں، منظور ہے میرے بیٹے کی شرط؟ غزالہ بیگم کو معلوم تھا کہ حنین ہار جائے گا اور اسی بہانے اس کا MBA کلیئر ہو جائے گا۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے ملک صاحب کو ہاں کرنے کے لیے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم دونوں ماں بیٹے کی یہی ضد ہے تو مجھے منظور ہے۔ ملک صاحب نے بھی حمایت کر دی۔ دوستو، اگلی قسط میں جانیے کہ ذریاب اور مہنور کے درمیان اصل مسئلہ کیا تھا، ان کی کس وجہ سے دشمنی تھی، اور یہ بھی جانیے کہ نرمین کے رشتے کے دوران ملک نذیر کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو فوری طور پر ہٹ کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ ایپیسوڈ آتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ حافظ۔